اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم. میں آپ کے سامنے ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل اور ان کا واحد حل کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ بڑا موضوع اہم ہے اور 100% میرے جیسے ناچیز کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس موضوع پر کوئی لب کشائی کروں. لیکن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہمارا کیا کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا کام وہ آپ سب کا کام. اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ملت اسلامیہ کو درپیش کیا مسائل رہے ہیں، کیا مسائل موجود ہیں، کیا آنے والے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 87 ایئرز اولڈ ہوں. ساری زندگی وکالت کی کتابوں کو میں نے پیٹھ کے پیچھے ہی رکھا. 50-60 سال وکالت نہیں پڑھی. قرآن، حدیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مختلف کتابیں پڑھتا رہا اور آج تک مختلف فرقوں کو کھنگالا. اپنے ناقص علم تجربے کی روشنی میں مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اب تو وقت ایسا آ چکا ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے قانون تھا کہ صرف نبی ہی دین بتایا کرتے تھے اور ہر بستی میں ہمیشہ ایک فقہی نبی ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی دین بتا نہیں سکتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، بلکہ یہ دین کا آخری کمپلیٹ ایڈیشن قرآن کی صورت میں بھی، احادیث کی صورت میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی محفوظ ہمارے پاس موجود ہے. جس کو تھوڑی سی بھی طلب ہے، عقل سمجھ ہے، اس کو سب علم ہے کہ ملت اسلامیہ کو درپیش کیا مسائل ہیں. میں مجبوراً، مجھے تو معمولی بھی بتانا نہیں چاہیے کہ کیا مسائل ہیں، کیونکہ سب کو علم ہے. ایک شخص جس نے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا. امی تھے. انہوں نے مکہ اور مدینہ یونیورسٹی کے سلیبس بنائے, خانہ کعبہ کا خلاف بنایا پہلی دفعہ, اور شاید آخری دفعہ. یہ ان کو اجازت حاصل ہوا. اور آج بھی دنیا ان کے مخالف ہے. ان کی جماعت کا نام لے کر لوگ نفرت کرتے ہیں. میں نے ساری زندگی اس جماعت میں گزاری. مجھے علم ہے اور میں بات چھپا نہیں رہا کہ 572 ووٹ لے کر ایک ایم این اے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر لاہور میں ناکام ہوا. 572 تو ایک بھی وقوف اور لتھیوڑ آدمی بھی اگر آزاد کھڑا ہو ایم این اے تو وہ 572 آسانی سے لے سکتا ہے. ان کا کیا قصور تھا؟ سب سے بڑا قصور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتابیں ان کے خلاف, علماء دین کی کتابیں ان کے خلاف پڑھی. صرف اور صرف ان کا یہ قصور تھا, تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, وہ کھیل مریدی کا تو عرصہ ہے بہت جلد, آئینی نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آج دنیا جب بتائے کیا اسلام 2 ٹکڑوں میں موجود ہے یا نہیں, ہر دو ٹکڑے جو ہیں آگے ٹکڑے 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 ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو 2 بنیادی ٹکڑے ہیں, فرقہ پرستی ان میں اپنے اماموں کی تقلید ہے یا نہیں, تقلید جامد ہے یا نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اہل سنت والجماعت تقلید کے قائل نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیا تقلید جامد, تقلید کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھول جاؤ, حدیث کو بھول جاؤ, امام کو پکڑو, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے. یہ مجبوری ہے, ان کی غلطی نہیں ہے. ان کی غلطی اہل تشیع کی, شیعان علی. بتاؤ کیا شیعان فرعون نہیں ہے قرآن میں؟ کیا شیعان ابراہیم نہیں ہے قرآن میں؟ شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ محمد لفظ ہے, گروہ. ہم کس کے شیعہ ہیں؟ ہم بھی کسی کے شیعہ ہیں, گروہ. جب ہم تقلید کرتے ہیں تو وہ شیعان علی یا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن ترین ہے کہ جو اشاریہ 0.000001% بھی اہل بیت کا اصل مقام اور رتبہ بڑھائے نہیں, اس میں رد و بدل نہ کرے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, نہ توحید میں کچھ
اسلام بگڑے نہیں مان جائے. مذہب سامع ناظرین دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اس کا رد عمل اتنا خطرناک اور غلط ہے کہ بالکل وہ غلو کرتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے. ایک میرا دوست کہا کرتا تھا کہ بریلوی پینن دیوبندی حاصل جائیں تو جائیں کہاں. یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے. سمجھ لو اس کی سمجھ نہیں ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتا ہوں جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے سمجھ لو وہ ابلیس ہے یا ابو جہل ہے. اور ہمیں کیا پتہ نہیں ہے, کیا علماء دین کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ خلافت الملوکیت کتاب لکھی, میں نے 2-3 دفعہ پڑھی. میں کہتا ہوں اس سے حکمت بھرے الفاظ اور لینیٹ ویو, غیر جانبدار ویو اور ممکن ہی نہیں ہے. بتاؤ کوئی ماں کا لاڈ شیعان علی نہ ہو. میں شیعان علی نہیں ہوں, نہ میرے کوئی رشتہ دار, نہ میرے گاؤں میں, نہ میرے ساتھ والے گاؤں میں کوئی شیعہ ہے, اور نہ ممکن ہے. اہل سنت والجماعت بتائیں کوئی عالم دین کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وصال فرمانے کے 30 سال بعد خلافت راشدہ, خلافت منہاج النبوہ کاٹ کھانے والی بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. اور وہ ملوکیت, خلافت الملوکیت کتاب لکھی, 100 یہودی ایک مودودی, فتنہ مودودیہ, give it dog bad name and kill him. نہ پور بھیڑا نہ ساج پر اچھی ہو رہی. یہ حالات ہی ایسے ہیں. اس موضوع پر میرے جیسا احمق ڈرائیور تھا. ایک سچا واقعہ ہے, مجھے کسی نے خود چشمدید واقعہ بتایا کہ ایک ویگن کو ڈاکوؤں نے لوٹا. ڈاکوؤں کو سردار آخر میں اتر رہا تھا تو اس کے کان میں رازدانہ انداز میں ڈرائیور بیچارے نے حماقت کی, اس کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. اس کا ایسے چونکا اور اس کی کلپٹی پر پستول رکھ کر اس کو فائر کر دیا. جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تب اترا. ہمیں وہ اب چیف جسٹس ہائی کورٹ ریٹائرڈ ہیں, وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا تھے, افتخار چیمہ صاحب. انہوں نے بار روم میں بتایا کہ خدا را اگر ڈاکو آ جائیں اور کہیں چابیاں دو, ان سے یہ قانون نہ پوچھنا وہ کس قانون کے تحت آپ آئے ہو, آپ اپنا رائٹ بتاؤ, ادھر چابیاں دے دو, ہاتھ کھڑے کر دو.
طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. تو میں اس بات پر 20 اور مثالیں دے سکتا ہوں. اس وقت ملت اسلامیہ کو درپیش جو مسائل ہیں وہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں بتا دیا. انہوں نے بتا دیا کہ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. سارا جہاں بنے گا میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. بتاؤ امام آیت اللہ خمینی خفیہ اعلانیہ غیر جانبدار ووٹنگ نہ لو، شیعہ اور سنی کچھ سمجھدار آدمی جو ہیں بالکل الٹریٹ نہیں، جاہل نہیں، جاہل مطلق نہیں، ملائتہ نظر نہیں، ان سے پتہ کرو کہ امام آیت اللہ خمینی کیسے ہیں. پاکستان میں پکی بات ہے انتہائی واضح اکثریت اہل تشیع جو ہے وہ امام آیت اللہ خمینی کو کافر سمجھتی ہے. ہاں ہاں، میں نے ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ یہ 3 تحصیلوں کا جو ہیڈ کوارٹر امام باڑہ بلوال میں ہے، میں نے ان کے انچارج، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا یہاں مسجد لکھا لفظ، لڑائی ہو گئی، مٹا دیا گیا. اور لگاتار قم اور نجف کے پڑھے لکھے اہل تشیع شاید آج بھی وہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں ایز اے میٹر آف رائٹ. حالانکہ وہ تو چاہے مسجد ہو، امام باڑہ ہو، وہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ٹرسٹ ہے. وہاں تو کافر بھی جا کے جو ہے یہ منافق جو اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے مسجد میں بھی. تو میں تیسرا نام عموماً ڈاکٹر ذاکر نائک کا لے لیا کرتا ہوں. ایک اہل حدیث بھارت کے، ایک پاکستان کے سید ابوالعلا مودودی، ایک ایران کے اہل تشیع امام آیت اللہ خمینی. یہ سامنے ہی کیا جو نہ مانے وہ بھی کافر، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی شریعت ہے؟ اور آگے تو میرے الفاظ زیب نہیں دیتے منہ پر رہنے کے لیے کہ جو یہ کہے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ ہے بولا. یہ خطرناک صورتحال خود نہیں پیدا ہوئی، پیدا کی گئی ہے. اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اہل تشیع کو بڑا تکلیف دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے
دین کے بارے میں فرمایا کسی کو دیکھ کر دیکھ تو اس کا آقا ہے، کسی سے مانگ کر دیکھ تو اس کا غلام ہے، کسی سے بے نیاز رہ کر دیکھ تو وہ برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دین ہے، حدیث ہے، علم کے دروازے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ دین ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہے، ہمیں توفیق دے، کسی کو اپنے گھر میں آنے دے، نماز پڑھنے دے، اس کا احسان ہے۔ اس کا احسان ہے کہ کوئی دین کا کام کرنے دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی اتنی شان؟ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، یہ دین کی وجہ سے تو میں اس پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے عمر، آج تیری کتنی شان ہے اور تیرے کتنا مقام ہے کہ کیسر و کسرے کے شہنشاہ جو ہے تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی جرت نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھ تجھے یہ عزت دین دی ہے، ورنہ تو کسی پہاڑی کی کوٹھی میں بکریاں چرا رہا ہوتا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ نبیوں کا کام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو میں حقیقت میں 210 میری ویڈیو ویسے بلاک ہو گئی، یہ بھی 15 ایسے ہی۔ میں کسی سے ریکویسٹ نہیں کرتا کہ وہ ضرور میری سبسکرائب کریں، ہاں البتہ اگر یہ ہے تو اپنے ثواب کے لیے، اور ایک دوسرے کو اگر ثواب کے لیے، میرے لیے نہیں، میں دین کے لیے نہیں، مجھ بے شک بلاک ہوتی ہیں تو ہو جائے۔ تو بات الحق کو مرن بلاکانہ درن، حق کروا ہے، اگر ہیرے کی طرح قیمتی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حق ہو اتنا ہی وہ زہر حلال بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے۔ کیا میں جہاد اکبر کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں، میں تو سچ نہیں بول سکتا۔ اس پر تو میں الگ 2-4 کتابیں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ اس کا حل جیسے میں نے علامہ اقبال کا یہ شعر کا بتا دیا، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، سارا جہاں بنے گا میخانہ، ہر کوئی عبادت خار ہوگا۔ Coming events cast their shadows before معزز سامعین، ناظرین توجہ۔ 1980 میں اگست کا مہینہ تھا، تاجدار دارالاسلام والے صوفی محمد برکت علی سرکار دارالاسلام والے، ان 80 میں مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم افتتاح کرو اس کا۔ 80 آدمی معتکف تھے،
اور دوسرے تو ہماری خدمت پر تھے. ایک آدمی انہوں نے بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دینا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں جب اقوام متحدہ ہر قدم رکھنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے کہ یہ قدم رکھوں کہ نہ رکھوں. وہ وقت نہ آیا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا. یہ جو ایران اور اسرائیل کی امریکہ کی جنگ ہے، یہ اشاروں میں جو نہیں سمجھ سکتا اس کو تو وہ جو کہتے ہیں کہ کھائے ہوئے جو سوئے ہوئے ہے اس کو تو جگانا بڑا مشکل ہے. اب مور دین 50% ملت اسلامیہ کی بجائے نان مسلم اسٹیٹس ایران کے ساتھ ہیں. اس کو نظریاتی لحاظ سے اس کے ساتھ ہے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ بات کسی نے آج تک بتائی؟ میں تو یہ اکثر کے شعر بھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ رقیبوں نے رپورٹ لکھائی جا جا کے تھانوں میں کہ ایران نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. سب سے بڑا قصور اس کا کیا ہے؟ نہ اس کے پاس ساتھ اسرائیل ہے. کتنے ملک درمیان میں نہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو کیا قصور ہے؟ اس کا قصور سب کو پتا ہے کیا ہے. ڈونٹ ٹیل اس بے وقوف احمد ڈرائیور میری طرح جو تھا اس کی طرف بالکل مت بتاؤ، وہ سب کو علم ہے. تو اب امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، آ چکے ہیں. یہ مارکا اس کی شروعات میں ہے. تو اس وجہ سے یہ 5 ملک، بلکہ یہ تو 10-15 ملک بن چکے ہیں، لیکن میں 5 ملک کے نام لیتا ہوں: ترکی، سعودی عرب، پاکستان، قطر اور مصر. کیا ان کا ابلاغ بن نہیں چکا؟ یا کیا ان کا یہ بلاغ بننا معمولی بات ہے؟ اسرائیل کے خلاف یہ بات بھی سوچنا کوئی عجیب بات ہے. یہ آسمان سے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان استقامت دے. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک حزب اللہ اور ایک حزب شیطان. یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ 2 لڑ رہی ہے، ان میں حزب اللہ کون سی ہے اور حزب شیطان کون سا ہے. خود ڈھونڈو. دنیا بھر کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، جو حزب اللہ بلاک ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ ہاں اور نام کے فیصلے پاکستان کے سرزمین سے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دین سے خوشبو بھی آئی، ٹھنڈی ہوا بھی آئی.
میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا، جس وقت قرآن نازل ہوا، قرآن کا جو معنی ہے وہ پاکستان کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کیا جمعۃ الوداع کا دن نہیں تھا؟ صبح 27 رمضان المبارک نہیں تھی؟ یہ 14 اگست 1947 کے دن تو عیسائیوں کا دن ہے، ہم بھول نہیں گئے۔ تو اس پر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، یہ کہتا رہوں گا۔ تو میں آخری فکرہ یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، میرا خیال میں بات لمبی ہو گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق و باطل کے مارکے میں حزب اللہ کے ساتھ انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دے، خدا حافظ۔